الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنظر الذین لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ یونس ہے اور یہ 11واں سپارہ ہے۔ ارشاد ہوا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، وردوا بالحیات الدنیا، اور خوش و خرم ہیں دنیاوی زندگی سے، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہو گئے اس کے ساز و سامان سے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ پست ہمت اور کوتاہ نظر لوگ جن کے دلوں میں محبت الہی اور شوق وصل کی کوئی چنگاری دہک نہیں رہی، اور وہ کوتاہ نظر جو دنیاوی زندگی اور اس کے زیب و زینت پر مفتون اور اس کے آرام و آسائش پر شاداں و فرحاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیلوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ آتش جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ آگے خود ہی بیان کر دیا رب العالمین نے، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ دوزخ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ جب بھی بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ کہہ دیتا کہ ڈائریکٹ وہ آدمی دوزخی ہیں جو نیک اعمال نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ دوزخ میں یا جو عذاب کی وجہ ہے اس کو ضرور بیان فرماتے ہیں، یعنی دوزخ میں کسی کو ڈالا گیا تو اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کسی کو عذاب دیا گیا اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا اولئک مأواہم النار، یہی کیا ہے، لوگ جہنمی ہیں یا ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ ظلمن نہیں کہ ان پہ اللہ نے کوئی ظلم کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ بما کانوا یکسبون، جو یہ کیا کرتے تھے اس اپنے کیے کی سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اور وہ پیچھے وجوہات بیان کر دیں کہ ایک تو وہ لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دوسرا وہ دنیاوی زندگی پہ بڑے خوش ہیں، اور تیسرا وہ دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے اس پہ بڑے مطمئن ہیں، بڑے ہی خوش ہیں، کوٹھیاں ہونی چاہیے، مکان ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان کو پرواہ ہی نہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ حج زکوٰۃ کی پرواہ ہے، بس اپنی ٹھوٹھا میں رہنا، یہ ان کا خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، اور یہ ٹھکانہ انہیں ظلماً، یہ جبراً نہیں، بلکہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی ایک ہی سزا کی وجہ سے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قربان جاؤں اپنے پروردگار کی اداؤں پہ، اور قربان جاؤں پروردگار کے کلمات پہ اور اس خوبصورت کلام پہ۔ بالکل ذکر کیا جہنم والوں کا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا؟ صرف جہنمیوں کو تو جہنم تک نہیں پہنچانا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں اور ساری زندگی اللہ کی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا اور ان کے اجر کا ذکر نہ کرتا، تو یہ تو کوئی بات عدل و انصاف کے برابر نظر نہیں آتی تھی۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچائے گا انہیں ان کا رب منزل مقصود تک۔ جو نیک کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزل یہ تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا، نیت صاف اور منزل
آسان، نیت صاف کر لیجیے، آپ کی منزل اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے ایمان کے باعث انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور نعمت و سرور کے جو باغ ہیں ان کے نیچے ان کے لیے خوبصورت نہریں ان کے لیے رواں دواں ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، بہار جنت کو دیکھ کر ان کی صدا وہاں یہ ہوگی، کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ بندہ خوبصورت جگہ کو دیکھے یا خوبصورت چیز کو دیکھے تو فوراً منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بے ساختہ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب وہاں دیکھیں گے تو وہاں والی چیزیں تو یہاں تو ہیں ہی نہیں۔ کیا خوبصورت جنت ہے اور کیا خوبصورت اس کے نظارے ہوں گے، جب دیکھیں گے نا وہاں جانے والے تو وہ کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلامتی ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ دنیا پرستوں کے مقابلے میں حق پرستوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور اپنی زندگی کے دامن کو اعمال صالحہ کے رنگین اور مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر رہے ہیں۔ یادیہم ربہم بایمانہم کے کلمات طیبات پر مقرر غور فرمائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان یقین محکم کا چراغ روشن کر کے کوئی مسافر اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائے تو توفیق ربانی ضرور اس کی دستگیری فرمائے گی اور اسے منزل تک پہنچا دے گی۔ حضرات وہی آج پھر پتہ نہیں تیسرا دن وہی شعر چل رہا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے ہو مالک دا کم۔ بھائی ہمارا کام یہ ہے ہم نماز پڑھتے رہیں، ہمارا کام ہے روزے رکھتے رہیں، ہمارا کام ہے زکاتیں دیتے رہیں، ہمارا کام ہے حج کی توفیق و حج کرتے رہیں، منزل تک تو اللہ نے پہنچانا ہے۔ اور ایک ایمان والے کی منزل جو ہے وہ جنات النعیم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے۔ منزل مقصود پر پہنچنے سے جو سچی مسرت اور روحانی خوشی انہیں ہوگی اس کے اظہار کے لیے اس سے بلیغ تر اسلوب کوئی کہاں سے لائے گا۔ یعنی یہ جب بندے کو بہت زیادہ دلی مسرت ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اس کے من میں جو سب سے بہترین جملہ ہوتا ہے وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسَ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر جلد بازی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لیکن یوں نہیں بلکہ ہم چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ انسان کی ایک کمزوری کی اصلاح نہایت حکیمانہ انداز میں فرمائی جا رہی ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تمہارے کرتوت ہیں جو فوری گرفت اور مواخذہ کے مستحق ہیں۔ اب یہ بڑی توجہ طلب گفتگو ہے جو آپ کے اور میرے سننے کے لیے۔ سادہ سا عرض کر دوں، پھر میں یہ پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ حق یہ بنتا تھا جو ہی گناہ کیا فوراً رگڑا دے دیا جاتا تھا کہ اگلی بار کوئی گناہ کر سکتا ہی نہیں، لیکن آپ ذرا سنیے اس کو غور سے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تمہارے کرتوت ہیں جو فوری گرفت اور مواخذہ کے مستحق ہیں، اور دوسری طرف تمہارے مطالبات ہیں جو دنیا بھر کی آسائشوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے مطالبات کو پورا ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو تم بڑے بے چین ہو جاتے ہو اور اپنے رب کریم کے شکوے کرنے لگتے ہو۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کرتوتوں پر پکڑ لیتا تو تمہاری کیا درگت بنتی۔ معلوم ہوا کہ تمہارے پروردگار کا سلوک تمہارے ساتھ منتقمانہ نہیں بلکہ رحیمانہ اور کریمانہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ جہاں پکڑو وہیں اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے
اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر کہیں نہ بن پائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا اور آ کے میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر دینا، میرا محبوب تمہاری مدد کرے گا اور وہ بھی میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، اور میں رب اپنے محبوب کی سفارش کو کبھی رد نہیں کروں گا، ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مجھ سے زیادہ نہ کوئی تواب ہے اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی رحیم ہے۔ اس لیے اگر تمہارے مطالبات اور تمہاری خواہشات کی تکمیل میں دیر ہو گئی تو یقین کرو اس میں بھی تمہاری خیرخواہی مطلوب ہے، اس لیے گھبرانے اور مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ہمت و حوصلہ سے کام لیتے ہوئے مردانہ وار آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس کی نگاہ کرم چارہ سازی فرمائے گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور گوہر مقصود تمہارے دامن طلب کی زینت بنے گا۔ گناہ گاروں پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے اور انہیں مہلت اور ڈھیل دینے میں کبھی تو یہ حکمت ہوتی ہے کہ شاید وہ سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی گندی فطرت خوب آشکارا ہو جائے اور وہ جی بھر کر اپنی کمینہ خصلتوں کا مظاہرہ کر لیں، تاکہ جب انہیں عذاب کی چکی میں پیسا جائے تو کوئی عذر نہ پیش کر سکیں۔ یہاں مؤخر ذکر لوگوں کو مہلت اور ڈھیل دینے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے، جن دو وجہ ہیں، دوسری وجہ یہاں جو بیان فرمائی گئی ہے وہ دوسری وجہ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو اس وقت پکارتا ہے ہمیں لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، تو جل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ انسان کی ایک اور کمزوری پر اسے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف گھیر لیتی ہے اور مصیبتوں کے منحوس سائے اس پر چھا جاتے ہیں تو اس وقت وہ سراپا نیاز بن کر گڑ گڑانے لگتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی حالت میں ہو التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پختہ وعدے کرتا ہے کہ میرے رب میری یہ مشکل آسان فرما، مجھے اس مہلت و ہلاکت و بربادی کے چکر سے بچا لے، میں عمر بھر تیرا شکر گزار بندہ بنا رہوں گا، کبھی تیری نافرمانی کا خیال تک بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ لیکن ادھر مصیبت کا بادل چھٹا اور آرام و راحت کی روشنی زندگی کے افق پر طلوع ہوئی، ادھر حضرت انسان نے سب وعدے فراموش کر دیے اور نافرمانی اور سرکشی کو اپنا شعار بنا لیا۔ آگے فرمایا نا کہ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن یہ شکوہ ہر انسان کا نہیں بلکہ فقط وہی لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں جو اسراف اور بے اعتدالی کے عادی ہوں۔ ان کی بگڑی ہوئی فطرت اور مسخ شدہ ذہنیت ان گناہوں میں بڑا حسن اور جاذبیت محسوس کرتی ہے جس کرتوت کے باعث وہ گرداب ہلاکت میں پھنسا تھا، جس گناہ نے اس کی زندگی کے امن اور سکون کو تہ بالا کر کے چھوڑا تھا، اب پھر وہ ادھر کھنچا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔